کہ اقرار حسن صاحب کو کیوں بار بار پاکستانی عوام سے معافی مانگنی پڑتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ عائشہ اکرام اور ریمبو کی کہانی کی اصل حقائق کیا ہے۔ بڑا سخت جملہ اور ہاتھ باندھ کے معافی مانگ کے سارے پاکستانیوں سے میں اندر بیٹھا شکر ادا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ پتہ نہیں اس نے اس معاشرے میں شکر مالک تو نے بیٹی عطا نہیں کی مجھے۔ جذباتی انداز میں کچھ ایسے الفاظ بھی استعمال کیے جس کے لیے یاسر شامی کو بعد میں ایڈیٹنگ میں ٹیون لگانا پڑا۔ خدی لعنت سے کامنٹ کرنے والے کسی بھی آدمی پہ ایسا کیا وجہ پیش آئی کہ اقرار حسن کو ایک دفعہ پھر پاکستانی عوام سے معافی مانگنی پڑی؟ آپ سب سے غیر مشروط معافی مانگنے کے لیے بنا۔ ہمیں کرٹیکل تھنکنگ سے کام لینا پڑے گا۔ یاد رکھیں جب آپ ایموشنلی کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہو تو تب آپ کی کرٹیکل تھنکنگ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن ہوس، لالچ، آپ کچھ اور نہ سوچتی عائشہ، آپ صرف یہ سوچتی کہ ایک انسان چند ایک میسیج ہے مجھے جس میں کہا کہ بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک اور سوال کے ساتھ میں ہوں ارشد خان۔ ناظرین، حال ہی میں آپ لوگوں نے ریمبو اور عائشہ اکرام کا تذکرہ ایک دفعہ پھر سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر سنا ہوگا۔ عائشہ اکرام نے ریمبو نامی شخص پر الزام لگایا ہے کہ اس نے عائشہ اکرام کی نازیبا ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ اس نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، ان سے پہلی بھی کئی دفعہ ریمبو نامی شخص نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ اس کے رد عمل میں ریمبو نامی شخص نے یہ الزام لگایا اور ساتھ ہی ساتھ کچھ آڈیوز کو بھی لیک کیا ہے جس میں عائشہ اکرام ان ملزموں سے 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتی ہے اور ان کا خواہش کا اظہار بھی کرتی ہے، جس کی وجہ سے اقرار حسن کو پاکستانی عوام سے ایک دفعہ پھر معافی مانگنی پڑی۔ آج کے پروگرام میں ہم اس تمام صورتحال پر بات کریں گے اور ڈسکس کریں گے کہ اقرار حسن صاحب کو کیوں بار بار پاکستانی عوام سے معافی مانگنی پڑتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ عائشہ اکرام اور ریمبو کی کہانی کی اصل حقائق کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو اقرار حسن کی وہ ویڈیو کی کچھ کلپ دکھانا چاہیں گے جس میں وہ یاسر شامی سمیت عائشہ اکرام کے گھر جاتے ہیں، مینار پاکستان کے واقعے کے بعد ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ اپنے جذبات اور اپنے اندر کے خیالات کا اظہار اپنے تقریر اور بیان کے ذریعے کرتے ہیں۔ ذرا سنیے آپ۔ بڑا سخت جملہ اور ہاتھ باندھ کے معافی مانگ کے سارے پاکستانیوں سے، پاکستان کے لوگوں سے بھی، دنیا بھر کے لوگوں سے بھی، کہ میں اندر بیٹھا شکر ادا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ پتہ نہیں اس نے اس معاشرے میں شکر مالک تو نے بیٹی عطا نہیں کی مجھے۔ بیٹی کے ساتھ آپ اس کا مطلب نہ بازار میں جا سکتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے شامی صاحب جہاں کھڑے ہو کے ہم کشمیر کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ میں شرمندہ ہوں، پوری قوم شرمندہ ہے آپ سے۔ اس وقت میں ابھی ٹویٹر پہ بھی دیکھ رہا تھا، سب لوگ جو ہیں وہ شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس پلیٹ فارم سے ہم تمام تر وجوہات کے باوجود عائشہ اکرام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ان کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ عائشہ اکرام کے حرکات سکنات، ان کا قول و فعل جیسا بھی تھا، مینار پاکستان میں موجود مرد حضرات کو ان کے ساتھ ایسا برتاؤ اور سلوک بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو اقرار حسن کی اس انٹرویو کے کچھ کلپ مزید دکھانا چاہیں گے جس میں اقرار حسن نے جذباتی انداز میں کچھ ایسے الفاظ بھی استعمال کیے جس کے لیے یاسر شامی کو بعد میں ایڈیٹنگ میں ٹیون لگانا پڑا۔ خدی لعنت سے کامنٹ کرنے والے کسی بھی آدمی پہ، یعنی وہ جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے کہ پورے لباس میں، اور اس سے آگے وہ ویڈیو بچی خود کہہ رہی ہے میں نہیں دیکھ پا رہی ہوں کہ وہ ہم نے اسے بار بار کہا نا کپڑے پھاڑ دی، وہ کہہ رہی نہیں کپڑے پھاڑے نہیں، کپڑا رہنے نہیں دیا جسم کے اندر کا جانور نکل آئے اور آپ اس طرح کی پر اتر آئیں، اپنی بہن آپ کو یاد نہ رہے، اپنی بیٹی آپ کو یاد نہ رہے۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ کیا یہ پاکستان میں پیش آنے والا پہلا واقعہ تھا یا اس طرح کے واقعات پاکستان میں اور دنیا بھر میں پہلے بھی رونما ہوئی ہے۔ خاص طور پر پاکستان کی بات کریں گے کیونکہ اس دفعہ اقرار حسن نے پاکستانی ہونے پر ندامت اور شرمندگی محسوس کی ہے۔ کیا یہ پاکستان کا پہلا خطرناک واقعہ تھا یا دنیا بھر میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں؟ کیا واقعی میں پاکستان خواتین کے لیے غیر محفوظ ملک ہے؟ ذرا سنیے اقرار حسن کے بیان۔ بہت عرصے بعد پاکستانی ہونے پہ ندامت اور شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، میں اس پہ معافی مانگتا ہوں اپنی قوم سے۔ بہن، آپ کچھ کہنا چاہیں آخر میں تو کہہ سکتی ہیں۔ میرے پاس کچھ الفاظ ہی نہیں ہے بولنے کے لیے، کتنا کچھ سوچ کر گئی تھی، میں کوئی ناچنے گانے والی نہیں تھی، میں نے کوئی دلالی نہیں کی تھی۔ جی ناظرین، ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلے کہ اس طرح کی سوشل میڈیا سیلیبریٹیز اور واقعات کو
پاکستانی عوام کی توجہ دوسری معاملات سے ہٹانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم آپ کو مثال دیں، جنرل پیس حمید کی تبادلہ اور DGI کی تقرری، کیا یہ پاکستان کے لیے اتنا بڑا اور سنگین مسئلہ تھا، یا پاکستانی عوام اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی توجہ پینڈورا پیپر سے ہٹانے کے لیے استعمال کیا گیا؟ کیونکہ پینڈورا پیپرز میں PTI کے کچھ ورکر اور کچھ نمائندی کی انشورنس یعنی کمپنیاں شامل تھیں۔ جی ناظرین، ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلے کہ پاکستان میں اس قسم کی سوشل میڈیا سیلیبریٹیز اور اس قسم کے واقعات کو پاکستانی عوام کی توجہ دوسری معاملات سے ہٹانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر میں آپ لوگوں کو اگزامپل دوں، جس طریقے سے جنرل پیس حمید کی تبادلہ اور نئی DGI کی تقرری کو پاکستان میں سنگین اور خطرناک مسئلہ بنایا، کیا واقعی پاکستان میں یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا، یا پاکستانی عوام اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی توجہ ہٹانے کے لیے، عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے واقعات پیش آئے؟ کیونکہ اگر ہم ارد گرد نظر ڈالیں، کیونکہ پینڈورا پیپر میں PTI کے کچھ رہنما کی کرپشن رونما ہوا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں پیٹرول میں مسلسل اضافہ اور اس کے ساتھ مہنگائی وغیرہ، ان تمام چیزوں سے عوام اور ان پولیٹیکل پارٹیز کی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان میں DGI کی معاملے کو بڑا چڑھا کر اور سنگین مسئلہ بیان کر کے پیش کیا گیا۔ اب ہم آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ایک بار پھر اقرار حسن نے پاکستانی عوام سے معافی مانگ لی ہے۔ ایسا کیا وجہ پیش آئی کہ اقرار حسن کو ایک دفعہ پھر پاکستانی عوام سے معافی مانگنی پڑی؟ ذرا سنیے آپ سب سے غیر مشروط معافی مانگنے کے لیے بنا، کوئی اگر نہیں، کوئی لیکن، کوئی چونکہ چنانچہ نہیں۔ ہو سکے تو میں نے پچھلے 8-10 برس میں جو کام کیا دیانتداری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اس کام کے صدقے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اس ویڈیو میں اقرار حسن رو رو کر پاکستانی عوام سے معافی مانگ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عائشہ کرام کے لیے اس نے ایک پیغام بھی چھوڑا ہے کہ کس طریقے سے عائشہ کرام نے ان کے منہ بولے بائی اقرار کو ذلیل کیا ہے۔ ذرا سنیے آپ۔ لیکن ہوس، لالچ، آپ کچھ اور نہ سوچتی عائشہ، آپ صرف یہ سوچتی کہ ایک انسان چند ایک میسیجز ہے مجھے جس میں کہا کہ بھائی آپ کا بہت شکریہ، پورا پاکستان تنقید کر رہا ہے لیکن آپ میرے ساتھ کھڑے، آپ کو میرا مان رکھنا چاہیے تھا، پیسے چاہیے تھے، میں حاضر تھا، مجھے آپ کہتی کسی بھی چیز کی ضرورت تھی۔ بہن کہا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن اس نے اپنے بھائی کو ذلیل کروا دی۔ میں ذاتی طور پر اقرار حسن کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے غلطی کے لیے بغیر کسی جھجک کے وہ معافی مانگ لیتے، لیکن اقرار حسن سے کیا غلطی ہوئی کیونکہ اس نے اپنے پاکستانی عوام سے معافی مانگنے پر مجبور کیا؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جرنلزم میں جو بیسک چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے واقعے کو رپورٹ کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آبجیکٹیوٹی کے ساتھ آپ نے رپورٹ کرنا ہے۔ تو آبجیکٹیوٹی میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے واقعے کو ایز اٹ از رپورٹ کر رہے ہیں، اپنے ذاتی جذبات کو، ذاتی خیالات کو، ذاتی اوپینین کو آپ نے پرے رکھنا ہے، اپنے سائڈ پر رکھنا ہے، اور ایموشنلی بلیک میل نہیں ہونا ہے کسی سے۔ جبکہ اس واقعے میں، عائشہ کرام کے واقعے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اقرار حسن جس طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے تو ظاہر سی دکھائی دیتے کہ وہ ایموشنلی، وہ جذباتی طور پر وہ بلیک میل ہوا ایک قسم کا، اور وہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں پا رہے، کیونکہ پاکستان میں ایک خاتون کے ساتھ زیارتی ہوئی۔ ویسے بھی ہمارے معاشرے کی المیہ ہے کہ جب بھی کسی خاتون کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے، اگر غلطی خاتون کی بھی ہو تو ہم مرد جو ہے اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بتاتے آپ کو کہ اس واقعے میں اقرار حسن نے جو ایموشنلی اٹیچمنٹ شو کیا اس خاتون کے ساتھ، اس وجہ سے اقرار حسن کو ایک دفعہ پھر پاکستانی عوام سے معافی مانگنی پڑی۔ یاد رکھیں کہ جرنلزم میں اس قسم کے واقعے کو رپورٹ کرنے میں ہمیں کرٹیکل تھنکنگ سے کام لینا پڑے گا۔
یاد رکھیں جب آپ ایموشنلی کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہو تو تب آپ کی کرٹیکل تھنکنگ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر آپ کو صحیح اور غلط میں فرق نہیں معلوم ہوتا، پھر آپ کو یہ تمیز نہیں ہوتا کہ کس چیز میں ہمارے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، کس چیز میں ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے اور واقعی کی اصل حقائق ہے کیا۔ تو وہاں پر آپ کی کرٹیکل تھنکنگ پھر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ آپ اس چیز کے ساتھ یا آپ اس شخص کے ساتھ ایموشنلی اٹیچڈ ہوتے ہیں۔ اس طرح کے واقعہ عائشہ اکرام کے واقعے میں اقرار حسن صاحب کے ساتھ بھی پیش آیا کہ وہ اس نے اپنے آپ کو اتنا ایموشنلی عائشہ اکرام کے ساتھ اور اس واقعے کے ساتھ اٹیچ کیا کہ اس کی کرٹیکل تھنکنگ نے کام چھوڑ کر اس نے بلا شواہد کے بلا حقائق کے پاکستانی معاملات پر، پاکستانی سوسائٹی پر سوالات اٹھائے، ان لوگوں پر سوالات اٹھائے اور عائشہ اکرام کو پاک دامن ڈکلیئر کر کے اس کو بغیر پری پلانٹڈ گیم ڈکلیئر کر کے اس نے سارا ملبہ پاکستان اور ان لوگوں پر ڈال دیا، جس کے لیے بعد میں اس نے پاکستانی عوام سے بھی معافی بھی مانگ لی۔ آج کے لیے ہماری طرف سے یہ کچھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔